خداوند یسوع مسیح کے عظیم جلالی اور پاک اور پوتر نام میں آپ سب کو پاسٹر رضوان کی طرف سے سلام قبول ہو۔ تو میرے عزیزو، آج ہم خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے سیکھیں گے اور پڑھیں گے مقدس پولس رسول کا پہلا خط تھسلنیکیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا 5واں باب اور اس کی 23ویں آیت مقدسہ کو پڑھیں گے۔ خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے، آپ ہی تم کو بالکل پاک کرے اور تمہاری روح اور جان اور بدن ہمارے خداوند یسوع مسیح کے آنے تک پورے اور بے عیب محفوظ رہیں۔ میرے عزیزو، آج ہم سیکھیں گے بے عیب محفوظ رہنا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح جلد آنے والے ہیں۔ حالات و واقعات، نشانات، یہ سب کچھ بتا رہے ہیں، کیونکہ اگر ہم متی کی انجیل اس کے 24ویں باب کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ قوم پر قوم چڑھائی کرے گی، سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، بے دینی بڑھ جائے گی، اور ماں باپ بچوں کو پکڑوائیں گے، بچے ماں باپ کو پکڑوائیں گے۔ تو اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ اب رونما ہو رہے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ یہ سب کچھ مصائب کا شروع ہی یہ باتیں ہوں گی۔ تو اس لیے خداوند یسوع مسیح جلد آنے والے ہیں، ان کی منہ کی جو باتیں ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے مگر میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ میرے عزیزو، اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں بے دینی بہت بڑھ گئی اور محبت جو ہے وہ ٹھنڈی پڑ گئی۔ تو لہٰذا مسیحی ایمانداروں کو تیاری کی ضرورت ہے، کیونکہ یسوع جلد آنے والا ہے۔ اور مقدس پولس رسول فرماتے ہیں کہ ہمیں یسوع مسیح کے آنے تک بے عیب محفوظ رہنا ہے۔ بے عیب محفوظ رہنے سے مراد ہے کہ ہمارے اندر، یعنی ہماری زندگی کے اندر، ہمارے بدن کے اندر، کلیسیا کے اندر کسی قسم کا داغ دبا جھری بالکل نہ ہو، بلکہ پاک اور بے عیب ہوں۔ تو اس لیے ہمیں یسوع مسیح میں بے عیب محفوظ رہنے کی ضرورت ہے، خداوند یسوع مسیح میں رہنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کیونکہ مسیح جلد آنے والے ہیں، انہوں نے کہا کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ لہٰذا اسی بات کو آگے بڑھائیں گے اور مقدس پولس رسول کا خط، دوسرا خط تھا کرنتھیوں کے کلیسیا کے نام، اس کے 7ویں باب کی پہلی آیت مقدسہ کو پڑھیں گے۔ تو یہاں پر لکھا ہے، پس اے عزیزو، چونکہ ہم میں سے ایسے وعدے کیے گئے، اور ہم اپنے آپ کو ہر طرح کی جسمانی اور روحانی آلودگی سے پاک کریں اور خدا کے خوف کے ساتھ پاکیزگی کو کمال تک پہنچائیں۔ تو اس لیے کلیسیا کو روحانی طور پر، جسمانی طور پر پاک صاف رہنے کی تلقین کی گئی ہے، کیونکہ ناپاک شخص جو ہے وہ خدا کو نہیں دیکھ سکتا۔ خداوند یسوع مسیح نے متی کی انجیل اس کے 5ویں باب میں فرمایا ہے، مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ میرے عزیزو، ناپاک شخص جو ہے وہ خدا کو نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے لیے لازمی ہے کہ ہم پاکیزگی کو کمال تک پہنچائیں، اپنی زندگیوں کو پاک صاف کریں، خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی دیں، اس کے پاک لہو کو اپنی زندگی میں لیں، تاکہ ہم پاکیزہ بن جائیں، کیونکہ یسوع کا لہو ہمیں پاک صاف کرتا ہے۔ مقدس پطرس فرماتے ہیں اپنے پہلے خط میں، پہلے باب کی 15ویں آیت ہے، پاک ہو اس لیے کہ تمہارا بلانے والا پاک ہے۔ پاک ہو اس لیے کہ تمہارا بلانے والا پاک ہے،
تو اس لیے ہمیں پاک صاف ہونے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہمارا بلانے والا پاک ہے۔ میرے عزیزو، خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ آسمانی یروشلم جو آسمان سے اترے گا، اس میں کسی قسم کی گندی چیز، ناپاک چیز اس میں داخل نہ ہوگی۔ اس لیے ہمیں خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں قبول کرتے ہوئے اس کی دوسری آمد کا انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ وہ جلد آنے والا ہے۔ لہٰذا ایک اور حوالہ ہم پڑھیں گے، عبرانیوں کا خط، اس کا 12واں باب اور اس کی 14ویں آیت مقدسہ میں یوں لکھا ہے: سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے اور اس پاکیزگی کے طالب ہو جس کے بغیر کوئی خداوند کو نہ دیکھے گا۔ سب کے ساتھ میل ملاپ رکھو، اسی طرح جس طرح باپ نے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمارے ساتھ میل ملاپ کر لیا، اسی طرح ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ رکھیں اور اس پاکیزگی کے طالب رہیں جس کے بغیر کوئی خدا کو نہیں دیکھ سکتا۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، ہمیں روح کے موافق چلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ روح کے موافق چلو گے تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے۔ اور جسم کی خواہش کیا ہے؟ حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ، یہ جسمانی خواہشیں ہیں۔ لیکن خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے کہ ہمیں جسمانی خواہشوں کو پورا نہیں کرنا، بلکہ ہمیں روح کے موافق چلنا ہے، اور جو روح کے موافق چلتے ہیں وہ جسم کی خواہش کو پورا نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہماری زندگی میں روح کے پھل نظر آنے چاہیے جو کہ ہماری پاکیزگی کا ثبوت ہیں۔ غلطیوں کا خط اس کے 5ویں باب میں جائیں گے تو یہاں پر لکھا ہے، اس کی 23ویں آیت مقدسہ ہے: مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے۔ تو اس لیے جو روح کے موافق چلتے ہیں ان کی زندگی میں یہ پھل ہونے چاہیے۔ یہ پاکیزگی کی علامت ہے، کیونکہ میرے عزیزو، خود ہمارا خدا پاک ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی پاک بنیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ خداوند یسوع مسیح کو جب ہم نے قبول کیا ہے، ہم اس کے نام سے کہلاتے ہیں، تو ہماری زندگی جو ہے وہ پاک صاف ہو، اس میں کسی قسم کا داغ، دبا یا جھری نہ ہو، بلکہ پاک اور بے عیب ہو، تاکہ جب خداوند یسوع مسیح آئیں تو ہم ہوا میں اڑ کر ان کا استقبال کریں۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت